رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان من امتی من یشفع للفیام من الناس ومنهم من یشفع للقبیلہ ومنهم من یشفع للرجل حتی يدخل الجنت. عقیدت سے بول دو سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اپنے گاؤں والوں کی نجات فرمائے گا. میری امت میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے قبیلے کی نجات فرمائے گا. میری امت میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو پورے ہندوستان کا نجات فرمائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو پوری دنیا کی نجات فرمائے گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے حتی یدخل الجنت سرور کائنات فرمائیں گے. وہ نجات سرور کائنات فرمائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آپ سماعت کرتے چلے. میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کیا ہے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عیسائی آئے اور آنے کے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم اہل ایمان میں سے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تم ایماندار نہیں ہو سکتے ہو, تم اسلام لے کر کے آؤ. وہ عرض کرتے ہیں عیسائی یا رسول اللہ ہم ایماندار نہیں, یہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ یہاں سے علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے. آگے بڑھوں گا تو انشاءاللہ امام حسین کی کرامت بھی ظاہر ہو جائے گی اور میدان مباہلہ بھی ظاہر ہو جائے گا. بولیے سبحان اللہ. آج مفتی سلمان ازہری صاحب نے جو مباہلہ کیا تھا یہ کوئی نیا مباہلہ نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ نے 1400 برس پہلے ہی. کتنا برس پہلے؟ 1400 برس پہلے. سب سے خوشخبری یہ ہے کہ امام حسین اس وقت میرے مصطفیٰ کے گودے مبارک رکھے. عیسائی کو میرے آقا فرماتے ہیں اے عیسائی تو کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے. توجہ چاہوں گا اہل اسٹیج کی جانب سے شاعر باوقار ناہید اقبال, نقیب اہل ہندوستان حضرت علامہ مولانا فرقان احمد مصباحی اور علماء دیگر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں. بالکل قرآن و حدیث کے مطابق الحمدللہ میں بیان کرتا ہوں اور یہاں بھی مکمل بیان کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں اے عیسائی تو کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا؟ ذرا زور سے بولو. مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے. اگر تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانے گا تو میں حضرت آدم کا حوالہ دوں گا. حضرت آدم کے نہ ماں تھی نہ باپ تھے تو وہ اللہ کے کیا ہوئے معاذ اللہ. عیسائیوں نے نہیں مانا کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا تھا, ان کے کانوں پر مہر لگا دیا تھا, ان کے جگر پر مہر لگا دیا تھا, ان کے آنکھوں پر مہر لگا دیا تھا. وہ کبھی نہیں مان سکتے. میرے آقا جلال میں آتے ہیں غیب سے رب ندا دیتا ہے کہ اے میرے رسول پیارے حبیب یہ نہیں مانیں گے تم ان سے مباہلہ کا چیلنج کر دو. مباہلہ آج اگر کوئی اللہ کا ولی آج اگر کوئی عالم کرتا ہے تو یہ نیا نہیں ہے, 1400 برس پہلے میرے مصطفیٰ نے کیا. توجہ چاہوں گا مسلمانوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. عیسائی ڈر گئے. عیسائی کا ایک بہت بڑا پادری لیڈر تھا. کہا ان کے چہرے سے اتنی بڑی نورانیت کیفیت نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے جو مسیح علیہ السلام بتا کر کے گئے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اور رسول ہو. کیونکہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بھیجا تھا اس وقت یہ بتلا دیا تھا کہ اسماعیل کا بیٹا ایک ایسا اللہ کا رسول ہوگا جو آخری
نبی ہوگا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کا چیلنج کر دیا. پھر گود میں امام حسین کو لے کر کے میدان مباہلہ میں پہنچتے ہیں. امام حسن میرے مصطفیٰ کے انگلی مبارک پکڑ کر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. فاطمہ الزہرا حضرت علی ان کے پیچھے چلتے ہیں. المختصر جب عیسائیوں نے میدان مباہلہ میں امام حسین کے پیشانی کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا رب نے امام حسین کے پیشانی پر وہ چمک ڈال دی. ایک مباہلہ کرنے والا آگے بڑھا اور رک گیا اور عیسائیوں سے کہا آگے مت بڑھو، حسین کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے واقعی اس کا نانا رسول آخری نبی ہو. مباہلہ نہیں کیا. کچھ دیر پہلے آپ نے سنے ہوں گے مباہلہ، یہ بھی پیچھے ہٹ گیا. جانتا ہے اسلام حق پر ہے، قرآن لے کر کے آنکھ میں جایا جائے الحمدللہ، یہ کسی اور کی مدد نہیں بلکہ خود پاک پروردگار عالم کی مدد ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا. اب آئیے امام حسین کی بچپنا، یہ سیرت تھی. میرا بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بچپن میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ میدان میں جایا کرتے تھے. بولیے سبحان اللہ. اچھا لگ رہا ہے نا؟ بالکل مکمل طور سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن زندہ ماحول ہونا چاہیے. مکمل قرآن و حدیث کے اعتبار سے آپ کو جو ہے میں بیان رکھوں گا، لیکن پورا مجمع عقیدت سے بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ایک رخ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجتماعی خاندانی مکمل طور سے میدان کربلا پہنچے تھے. اجتماعی طور سے دنیا کی کوئی کتاب یعنی شریعت کی کوئی کتاب اٹھاؤ، کسی بھی نبی کے پورے خاندان میدان نہیں پہنچے. گارنٹی چیلنج ہے میرا، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے مگر میرے رسول کا پورا خاندان میدان کربلا میں پہنچا. یہ شرف ہے اہل بیت کی. ارے اہل بیت کے پیشانی تو کیا، اگر ان کے جوتے چومے تو قسم خدا کی اللہ جنت کا اعلیٰ مقام نصیب کرتا ہے. حق ہے نا؟ بالکل حق ہے. اہل بیت کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے مسلمانوں، قربان جاؤ اہل بیت پر. آئیے اب دوسرا رخ میں آپ کو بتاتا چلوں، وقت کی قلت دامن گیر ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا اور نجات پاتے ہوئے مدینے سے مکہ پہنچتے. کہاں پہنچتے؟ ذرا زور سے بولو، پورا ذہن میری طرف لگاؤ تب میری بات سمجھ میں آئے گی. مکہ پہنچتے ہیں، کوفہ والے 150 خطوط لکھتے ہیں کہ حسین تم یہاں چلے آؤ، ہم اہل بیت سے سچی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں. میرا حسین امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتا ہے. المختصر آپ سماعت کریں. امام مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ والے 18,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. بیعت کرنے کے بعد امام مسلم بن عقیل ایک خط امام حسین کو لکھتے ہیں، اے مصطفیٰ کے پیارے نواسے، آپ چلے آئیے، انشاءاللہ یہاں اہل بیت کے وفادار، یہاں اہل بیت کے وفادار پائیں گے. میرا حسین کوفہ پہنچنے کے قریب ہوتا ہے، یزیدی گھیر لیتے ہیں. المختصر میں آپ کو بیان کرتا ہوں، بہت ہی گمبھیرتا سے یہ بات کو لیجئے. ارے آپ اپنے بیٹے کو لٹانے سے قاصر ہے، مگر میرا حسین پورا خاندان لٹایا ہے. آج اگر اسلام زندہ ہے تو حسین کی جوتیوں کی برکت ہے. یہ توجہ چاہوں گا عزیزان ملت اسلامیہ. میرا حسین پہنچتا ہے میدان کربلا، یزیدیوں سے اسلام کے مطابق بتاتا ہے کہ اے یزید، تم بھی میرے مصطفیٰ کے مشن کے مطابق زندگی گزارتے ہو، میں بھی گزارتا ہوں. تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، میں بھی، میرے ساتھی بھی پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ لیکن یزید کہتا ہے حسین ایک بات ہے، مصطفیٰ کی پوری شریعت کو تو مان، یہی وجہ ہے کہ ہم تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. المختصر آپ سماعت کریں. میرا حسین سے لالچ دیا گیا، میرے حسین کو دولت کی لالچ دی گئی کہ حسین
اگر تم اہل بیت کو چھوڑ کر کے ہمارے ہاتھ پر بیعت کر دو گے تو ہم تمہیں معمولی نہیں بلکہ بادشاہ بنا دیں گے۔ لیکن میرا حسین کسی اور کی پرورش میں نہیں پلا تھا بلکہ سرور کائنات نے اسے پالا تھا، دونوں جہاں کے مالک و مختار نے اسے پالا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اپنی جان جا سکتی ہے مگر مصطفیٰ کی شریعت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے مصطفیٰ بچپن ہی میں یہ فرما کر کے گئے تھے کہ حسین تیری گردن جائے گی، وہیں سے اسلام کا فروغ ہوگا، وہیں سے اسلام کی تازگی ہوگی، وہیں سے اسلام کی بلندی ہوگی۔ توجہ چاہوں گا، میرا حسین اپنے ساتھیوں سے فرماتا ہے کہ چلے جاؤ اے میرے دوستو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے لہو کے پیاسے ہیں، یہ میری بات کو کبھی نہیں مانیں گے۔ مگر ساتھیوں نے کیا جواب دیا تھا؟ حسین یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم تمہیں چھوڑ کر کے چلے جائیں، آج اگر تمہیں چھوڑ دیں گے تو جنت میں تیرا نانا ہمیں چھوڑ دے گا۔ حسین جب تک آخری خون باقی رہے گا ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا تھا، توجہ چاہوں گا، بہت ہی گمبھیرتا سے لیجئے عزیزان ملت اسلامیہ۔ امام حسین نے خیمہ گاڑے، یزیدیوں نے خیمہ گاڑا، دونوں جانب نمازیں ہو رہی تھی، دونوں جانب اذانیں ہو رہی تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آواز آئی یزیدیوں کی جانب سے، حسین اب کوئی معاملہ طے نہیں پائے گا، اب لڑائی ہوگی، ایک طرف 72 ایک طرف 22,000 کا لشکر۔ توجہ چاہوں گا، لیکن میرا حسین کسی اور کا بیٹا نہیں، حضرت علی کا بیٹا تھا۔ ارے وہ علی جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ پھینکا، اس کا بیٹا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھتے ہیں، کسے دیکھتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو، بڑے بیٹے۔ المختصر بیان کر رہا ہوں، 3 شہیدوں کے بارے میں بیان کروں گا، اگر مکمل بیان کروں تو مہینہ کیا پورے سال لگ جائیں گے۔ میری کیا اوقات اور مقرروں کی کیا اوقات، پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اس سے ماں قبل جو تقریر ہوئی انہوں نے کہا ایک سطر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی حقیقت ہے کہ داستان کربلا زبان پر آتے ہیں، پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر داستان کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ میری جانب دیکھیے، حضرت علی اکبر کو دیکھتے ہیں۔ علی اکبر فرماتے ہیں ابو جان سب سے پہلے جام شہادت میں پیوں۔ ان کے خاندان میں سے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر جن کی عمر ابھی 18 سال کیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین اپنی پگڑی نکال کر کے حضرت علی اکبر کے سر پہ سجا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی اکبر فوراً گھوڑے کو ایڑ دیے، یزیدیوں کے بھیڑ میں گھس گئے اور یزیدیوں کو کاٹنا شروع کیا۔ مگر ایک ظالم ایسا تھا کہ جنہوں نے ایسا تیر چلایا حضرت علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوا۔ اللہ اکبر، کتابوں کا مطالعہ کرو تب پتا چلے گا۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، آواز لگاتے ہیں ابو جان اب میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ امام حسین خیمہ سے نکلتے ہیں، اپنے بیٹے کے سر کو اپنے جانوں پر رکھتے ہیں۔ بیٹا تڑپ اٹھتا ہے، بابا جان ایک گھونٹ پانی مل جائے تو بہت بڑی شرف کی بات ہوگی، مگر میرا حسین کہتا ہے کہ تجھے دنیا کا پانی نہیں بلکہ جام شہادت ملے گا۔ یہ میرا حسین کا جواب تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں اب تو دنیا کا پانی نہیں حوض کوثر پیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان میرے سینے میں جو تیر لگے ہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے بابا جان، اگر آپ اس کو نکال دیں تو کافی مجھے خوشی ہوگی، پھر سے میں دشمن سے لڑ سکتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، بالکل کتابی بات ہے، قرآن و حدیث سے میں آپ کو بول رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، داستان کربلا سمجھو اور اپنے ایمان کو تازگی کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 52 سال کی عمر میں، 56 سال کی عمر تھی ان کی، پوری طاقت سے اپنے بیٹے کے سینے سے اس تیر اور خنجر کو نکال
نکالتے ہیں تو اللہ اکبر، علی اکبر کا پورا دل باہر آ جاتا ہے۔ امام حسین جب اس تیر سے پورے دل کو دیکھتے ہیں تو امام حسین آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اے مالک کے پروردگار، یہ تو ایک میرا بیٹا علی اکبر ہے، اگر کروڑوں بیٹا ہوگا تو تیرے راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ میرا حسین کہہ رہا ہے، صبر کا پیکر ہے، اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، قربان جاؤ۔ علی اکبر کے لاش کو اٹھا کر کے امام حسین خیمہ میں لاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اب چھوٹا بچہ 6 مہینہ کا علی اصغر رو رہا تھا پیاس کے لیے، پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، بھوک کی شدت تڑپا رہی تھی۔ ان کی بیویاں شہر بانوں نے کہا، خیمہ والوں نے کہا، حسین اس بچے کو لے جاؤ، یزیدیوں کو یہ بچہ پیش کرو، یقیناً اس کا پتھر جیسا دل موم ہو سکتا ہے، یہ بچہ کیا بگاڑا ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ نبی کا خاندان سوال کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا ہے، نبی کا خاندان مانگنے والوں میں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ عنایت کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ میرا حسین کہتے ہیں میں نہیں لے کر کے جاؤں گا۔ کافی عرصے کے بعد میں دستے سوال ہوتا ہے، امام حسین گود میں علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ علی اصغر کو لے جانے کے بعد میں یزیدیوں کے سامنے علی اصغر کو پیش کرتے ہیں کہ یزیدیوں، یہ 6 مہینہ کا بچہ علی اصغر ہے، یہ تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر ایک گھلکن پانی مل جائے تو میرا بیٹا علی اصغر کا جان بچ جائے گا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا پتھر جیسا دل موم ہو جائے گا، کلیجہ جیسا دل دہل جائے گا۔ علی اصغر کو پیش کرنا تھا تو یزیدی ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ یزید کا لیڈر ایک سپاہی کو حکم دیا کہ ایسا تیر چلایا جائے ایک ہی نشانے پر علی اصغر ڈھیر ہو جائے، اللہ اکبر۔ یزیدیوں کے خیمے سے ایک ایسا تیر چلا جو علی اصغر کے حلقوں کو بے بس کرتا چلا گیا، امام حسین کے بازو میں لگا۔ علی اصغر کی معصومیت پہ قربان جاؤ مسلمانوں، 6 مہینہ کا بچہ تھا، ہلکی سی آواز اٹھائی اور دم توڑ دیا، اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں۔ میرا حسین کے سینے میں لگتا ہے، میرا حسین پوری طاقت سے جیسے ہی وہ تیر کو نکالتا ہے تو علی اصغر کے حلقوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین اس خون کو چلو میں لیتے ہیں، آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں، غیب سے ندا آتی ہے، اے حسین اگر تو آسمان کی جانب یہ خون کو پھینک دے گا تو کبھی پانی کی برسات نہیں ہوگی، خون کی برسات ہوگی۔ امام حسین زمین پر پھینکنا چاہے تو غیب سے ندا آئی، اے حسین یہ خون زمین پر نہیں پڑنا چاہیے ورنہ سبز رنگ کے کوئی چیز نہیں اگیں گے۔ امام حسین نے اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور فرماتے ہیں، مولا میں نے علی اکبر کو قتل کروا دیا، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر کروڑوں علی اصغر ہوگا تو تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ایک علی اصغر تھے، اگر ہزاروں علی اصغر ہوتے تو اللہ کی راہ میں میرا حسین قربان کرتے چلے جاتے۔ آخری فرزند امام زین العابدین بچے تھے، کون بچے تھے ذرا زور سے بولو؟ امام زین العابدین۔ اب حدیث پاک سماعت کریں، سماعت کرنا چاہتے ہیں نا تو پورا مجمع عقیدت سے بول دے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ مسلم شریف جلد اول باب الدلیل علی ما مات علی التوحید دخل الجنہ، صفحہ نمبر 41 کی حدیث ہے۔ ان عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ عقیدت سے بول دو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اس یقین کے ساتھ مرا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈائریکٹ جنت نصیب عطا فرماتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی پوری بات؟ ایک بیٹی کو امام حسین مدینہ میں چھوڑ کر کے آئے جس کا نام کیا تھا؟ سغرا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے وہ کافی تڑپ رہی تھی، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، بلکہ 6 مہینہ سے روضہ رسول پر وہ حاضری دیا کرتی تھی، رویا کرتی تھی،
لوگ پوچھا کرتے تھے وجہ کیا ہے، اے بچی تو رو کیوں رہی ہے، لیکن وہ بچی کچھ جواب نہیں دے رہی تھی، مگر ایک ایسا آدمی ملا جو کوفہ کا تھا، المختصر آپ سماعت کرتے چلیں، اس نے جب پوچھا کہ میں کوفہ کا ہوں ذرا بتاؤ، تو بچہ بلک کر کے رونے لگی اور کہنے لگی کوفہ میں میرا باپ حسین میدان کربلا گیا ہے۔ یہ میدان کربلا آج امام حسین کو پتا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کو اس وقت معلوم تھا جب امام حسین چل رہے تھے، میرے مصطفیٰ امام حسین کو بتایا تھا، اور امام حسین 55 میں تھے، حضرت عائشہ کو میرے رسول نے بتا دیا تھا کہ میدان کربلا عراق میں ہے جہاں میرے امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سغرا فرماتی ہے کوفہ کا انسان جا میرے باپ کو یہ تحفہ، یہ خط دے دینا۔ وہ خط کون سا تھا؟ وہ خط سغرا اپنے بھائیوں کے لیے لکھی تھی، اپنے ماؤں کے لیے لکھی تھی، اپنے باپ کے لیے لکھی تھی۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط کو کھولتے ہیں، اللہ اکبر، میرا حسین رونے لگتا ہے۔ سغرا لکھتی ہے کہ علی اکبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میرا بڑا بھائی، کہ وہ آئے گا مجھے مدینے سے لے کر کے جائے گا، علی اصغر کے ساتھ میں کھیلوں گی۔ بابا تم نے کہا تھا کہ تم آؤ گے مجھے مدینے سے لے کر کے جاؤ گے۔ امام حسین رونے لگتے ہیں، پورا خیمہ ماتم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک کپڑا سغرا دی تھی کہ بابا جان یہ کپڑا علی اصغر کو دے دینا اور پہنا دینا، اور علی اصغر کے کان میں کہنا کہ یہ تیری بہن سغرا نے دی ہے۔ ابھی علی اصغر لاش پر پڑے ہوئے ہیں، علی اصغر شہید ہو چکے تھے، امام حسین کے آنکھوں میں نم ہے۔ امام حسین اس کپڑے کو لے کر کے علی اصغر کے لاش پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں علی اصغر کہ تیری بہن نے دی ہے، تو اسے قبول فرما۔ توجہ چاہوں گا عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے داستان کربلا۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں اے زین العابدین تم کربلا نہیں جاؤ گے، تم سے اللہ سیدی اور حسنی حسینی قائم رکھے گا صبح قیامت۔ آج جتنے حسینی ہیں، آج جتنے سید ہیں، یہ کسی اور کے اولاد نہیں بلکہ حسینی اولاد ہے۔ نئی بات جانکاری ہوئی نا؟ بالکل نئی بات ہے، کسی اور کا نہیں بلکہ حسینی اولاد ہے، اور جو حسینی اولاد ہوتا ہے وہی امام زین العابدین کی اولاد ہے، یہی حسینی اولاد ہے حقیقت میں۔ اب آئیے پس منظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری پوائنٹ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائے خیمہ والوں یزیدیوں نے، یزید نے آواز لگائی حسین تم باہر آؤ، اب تم سے جنگ کرنا ہے، تمہارے افراد میں سے کوئی بچا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، ایک عباد دیگرے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سمندر کی لہریں بہ رہی ہے، ویسے یزید کٹ کٹ کر کے گر رہے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے مسلمانوں، میرا حسین جیسے ہی یزیدیوں کے بھیڑ میں آیا، یزیدیوں کا لاشوں کے لاشوں بچھا دیا۔ ایک وقت ایسا آیا، نماز کی بات آئی تو میرا حسین اپنی تلوار کو روکتا ہے۔ مسلمانوں یہی رک کر کے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، آخری پوائنٹ پہ آ جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تم حسینی ہو، حسین کے سچا غلام ہو، تو آج کے بعد سے جماعت سے نماز ادا کرو گے، بولو ادا کرو گے نا؟ ارے میرے حسین کے سر پر 22,000 تلوار چمک رہے تھے، مگر میرا حسین نے کہا آج تلوار چمکنے دو، میری گردن جانے دو، مگر میں نماز قضا نہیں کروں گا۔ یہ حسین کربلا سے پیغام دیے ہیں، سچا غلام ہو تو جلسے سے پہلے نماز ادا کرو، بولو سبحان اللہ۔ جو نماز پڑھتا ہے حقیقت میں حسینی غلام وہی ہوتا ہے۔ ارے جلسے تو شیعہ بھی کراتے ہیں، جلسے تو یزیدی بھی کراتے ہیں، جلسے تو سنی کراتے ہیں، مگر ایک امتیاز ہوتا ہے جو حسینی سچا غلام کہلاتا ہے۔ ایسے نماز پڑھو گے نا؟ اچھی لگی بات؟ نماز پڑھو گے، جلسہ ملا، جلسہ منانا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے، کوئی فرض عین نہیں، لیکن جلسہ منانا ضروری ہے۔ جلسہ نہیں مناؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی، مولانا اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر میں، ایسا نہیں ہے۔ جلسہ بھی منانا ہوگا، اور یہ وہ جلسہ ہے جہاں آپ مختصر ہیں، الحمدللہ لاکھوں میں اللہ کے اولیاء یہاں موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک سے آپ کو ثابت کر دوں، ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے
جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محفل میلاد پاک اتنا خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے کہ لوگ کم ہوتے ہیں لیکن فرشتے اور اللہ کے نیک اولیاء زیادہ ہوتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. یہاں اولیاء کرام بھی ہیں, یہاں شہداء کرام کی روح بھی ہے, اور خود حضور مدینہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اور تیسری پہلو آپ سماعت میں 10 منٹ. عزیزان ملت اسلامیہ, تیسری پہلو یہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میں آپ نماز کی پابندی کریں گے. کیا کریں گے؟ ذرا زور سے بولو. تو آپ نماز مکمل طور سے آتے ہیں؟ امام صاحب یہاں موجود ہیں, نقیب اہل سنت, الحمدللہ آتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہیں آتا ہے تو اس کے لیے میری یہ تقریر ہے, کیونکہ جیسے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمۃ, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, اسی طرح نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت بالغ دونوں پر فرض ہے. کوئی ایک انسان بچنا نہیں چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, امام حسین نے آخری یہ درس دیا, آخری یہ پیغام دیا تھا خیمہ میں جانے سے پہلے, میری بیویوں, میرا ایک اولاد بچ رہا ہے جس کا نام امام زین العابدین ہے, وہ حسینی سیدی ہوگا, اس سے نسل میری صبح قیامت تک باقی رہے گی. اس کی تم حفاظت کرنا, اس کی تم عزت کرنا, لوگوں کی عزت کے سامنے تم بھی عزت کرنا, تاکہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے میرا زین العابدین کی عزت زیادہ ہو. اولاد غوث اعظم تھے وہ, استغفر اللہ, اولاد غوث اعظم جو ہے وہ حسینی تھے. حسینی نسل ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسل سے ہے, وہ امام زین العابدین کے تھے. میرے عزیزان ملت اسلامیہ, میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے, تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں. اگر آپ اپنے گاؤں میں تعزیہ سجاتے ہیں, تعزیہ کو لے کے گھماتے ہیں, اس پر فاتحہ کرتے ہیں, تو یہ بدعت